بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے غیر منصرف کی ابحاث کو تقریباً ختم کیا ہے۔ غیر منصرف کی آخری جو قسم تھی وہ کیا تھی جی؟ آخری سبب کہہ لیں، وہ وزن فعل تھا۔ وزن فعل کے حوالے سے ہم نے یعنی یہ پڑھا کہ ہر وہ لفظ جو کسی فعل کے وزن پر ہو، اگر تو وہ خالص فعل کے وزن پر ہے، اسم کا وزن نہیں ہے، تو پھر وہ سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خالص فعل کا وزن نہیں ہے بلکہ اسم کا وزن بھی ہے، تو پھر حروف عطین کی ہم نے شرط لگائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف ہو، اور دوسرا یہ کہ آخر میں اس کے تا نہ ہو، جو تا وقف کے وقت ہا بن جائے، اور کچھ فوائد ہم نے دیکھے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے مرفوعات کی اقسام کے نام، فاعل کی تعریف، اور سمجھ لیں کہ کچھ فاعل کی بحث سے متعلق کی ساری چیزیں ہوں گی۔ فعل اور فاعل میں واحد تثنیہ اور جمع میں مطابقت، فعل اور فاعل میں تذکیر و تانیث میں مطابقت، اس حوالے سے اس کو اگر آپ اپنے اس میں انگلش میں دیکھیں تو اس کو آپ یوں کہتے ہوتے ہیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ جی آگے جو گزشتہ سبق سر ایک بات یہ کہنی تھی جی کہ 6 جون کے بعد سے کوئی لیکچر اس میں نظر تو نہیں آ رہا ابھی تک یوٹیوب کا جو 6 جون سے مراد چینل یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انٹرنیٹ درمیان میں انسٹیبل ہوا ہے۔ 6 جون آج جی ہمارا سر 6 جولائی جون جی جی آج تو جو 2 جولائی ہے آج ہاں جی، لائیو سیشن کی تقریباً بات کر رہے ہیں۔ سمجھے پچھلے 3 ہفتوں سے لائیو ہے آج کل، تو وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ آج کل اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سیشن میں اچھی خاصی گفتگو ہوتی ہے، وہ لکھنے جاتی ہے، تو جی اس وجہ سے اگر وہ لائیو سیشن کی ریکارڈنگ ہو میں آپ کو بتاؤں، میں خود اس کا لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ ساری چیزیں کام اپلوڈ ہو گئی ٹھیک ہے ہیں۔ سر، جزاک اللہ خیر۔ میں خود ہی نا ہوں سامہ صاحب سے بھی گزارش کر دیتا ہوں، کل تک انشاءاللہ آپ کو نا لنک اس کا مل جائے۔ وہ میرے خیال میں اپلوڈ ہو گئی تھی، پچھلے تقریباً 3 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا 3 یا 4، ممکن جی ہے سر، کہ تو اصل میں وہ جو الشریعہ اکیڈمی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر پہ ہدایت النحو کے اندر میں جاتا ہوں، تو اس میں مجھے صرف 3 لیکچر نظر آ رہے ہیں، اور آخری جو لیٹسٹ ہے وہ 6 جون کا ہے۔ اب یا تو کچھ میری طرف مسئلہ ہے یا میں اسے غلط جگہ دیکھ رہا ہوں، یا نہیں، ممکن ہے کہ وہ ایسا ہے کہ کچھ اور پلے لسٹ مسئلہ میں ہو۔ لائیو سیشن کی علیحدہ پلے لسٹ بنائی ہے، لیکن اس کو پبلک شاید نہیں کیا انہوں نے نا، اور پبلک نہ کرنے اچھا کی اچھا وجہ سے اچھا شاید وہ نظر نہیں آ رہے، تو وہ انہیں کو ہی شاید کریں گے۔ میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ اس کو یا تو پبلک کر دیں، یا کم از کم لنک جو ہے میں انشاءاللہ آپ تک آپ کی کلاس کو الگ سے مل جایا کریں۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ بس وہ نا اچھی آپ بات ہے، جزاک اللہ۔ اسامہ صاحب کو میسج ایک کر دیں تھوڑا سا، تو تاکہ پھر ہم بیٹھ کے نا اس کے لنک بنا لیں جتنے بھی پیچھے لیکچرز ہیں، تو وہ اس کی ترتیب انشاءاللہ میں ٹھیک ہے سر، اچھی بات ہے، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ وزن فعل کی حوالے سے تو مختصراً یہی ہے کہ وہ فعل ایسا لفظ جو فعل کے وزن پر ہو اور خاص ہو، فعل کے ساتھ اسم میں نہ پایا جائے، تو وہ تو ڈائریکٹ جو ہے سبب بن سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی دوسرا سبب پایا جائے گا تو ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے، لیکن اگر وہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ہماری یہ شرط تھی کہ اس کے شروع میں احدی حروف المضارع، مضارع کے جو حروف عطین ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، اور آخر میں ہا نہیں ہونی چاہیے، یعنی تا نہیں ہونی چاہیے جو وقف کرتے ہوئے ہا بن جائے۔ اسی وجہ سے یعملون کے لفظ کو ہم نے کہا تھا منصرف ہے، کیونکہ اس کے آخر میں ہا آتی ہے،
جیسے ناقۃ یعملۃ، طاقتور اونٹ میں۔ اور وعلم سے ہم نے کچھ فوائد دیکھے تھے جن میں بنیادی فائدہ یہی ہے خاص طور پہ کہ وہ تمام اسباب جن میں علمیت جو ہے شرط ہے، علمیت مؤثر ہے۔ اب مؤثر کس انداز سے ہے؟ یا تو بطور شرط کے مؤثر ہے، بطور شرط کے مؤثر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان اسباب میں سبب بننے کی ہی شرط یہ ہے کہ علم ہو، ایک چیز تو یہ ہے، یا پھر دوسرے سبب کے طور پر مؤثر ہے۔ اب دوسرے سبب کے طور پر مؤثر جو ہے وہ دو جگہ پہ ہو سکتا ہے، وہاں کہاں کہاں ہو سکتا ہے؟ جی کہاں کہاں ہو سکتا ہے جی؟ ایک تو عدل ہے اور دوسرا کیا ہے جی؟ وزن فعل۔ میری آواز کٹ تو نہیں رہی؟ نہیں سر، زیادہ تر تو صحیح آ رہی ہے۔ زیادہ تر صحیح آ رہی تو مطلب مجھے جگہ چینج کر لینی چاہیے، اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ، کیونکہ آفس میں ہی بیٹھا ہوں، وہاں رات کے وقت سگنل کا پرابلم ہوتا ہے۔ بس ایک منٹ۔ ہاں جی، اب انشاءاللہ آواز صحیح رہے گی۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عدل اور وزن فعل یہ دو ایسے سبب ہیں کہ ان میں علمیت جو ہے بطور سبب کے مؤثر ہوتی ہے۔ اب اگر ان میں علم کو نکرہ کر دیا جائے، ان تمام صورتوں میں علم کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ لفظ جو ہے غیر منصرف ہونے سے نکل جائے گا، منصرف ہو جائے گا۔ یہی الفاظ ہیں اذا نکرہ صرفا، جب نکرہ بنا دیا جائے تو وہ لفظ منصرف ہو جائے گا۔ اب پہلی صورت جو ہے جب بطور شرط کے مؤثر ہوتا ہے، اس میں تو انہوں نے وجہ بیان کی فَلِبَقَاءِ الِاسْمِ بِلَا سَبَبٍ، کہ جب دیکھیں اسم جو ہے وہ اس میں شرط ہی نہیں پائی جا رہی سبب میں، تو وہ سبب ہونے سے ہی ختم ہو گیا، سبب ہی نہ رہا، اس وجہ سے وہ قسم اول میں تو غیر منصرف نہیں رہے گا۔ اور جو قسم ثانی ہے اس میں دوسری دیکھیں عدل اور وزن فعل ایک سبب کے طور پہ مؤثر ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی علم ہونا ختم ہوگا، نکرہ بنے گا، تو دوسرا سبب جو ہے وہ شرط نہیں پوری ہو رہی ہوگی۔ اس وجہ سے اس صورت میں آپ یوں کہیں گے کہ ایک سبب باقی بچ جائے گا، ایک سبب نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اس کو غیر منصرف نہیں کہہ سکتے۔ اور آخری وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ تمام الفاظ جو غیر منصرف ہوں، جب ان کی اضافت کی جائے کسی اسم کی طرف یا ان پہ الف لام داخل کر دیا جائے، فَيَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ، تو اس کے اوپر جو ہے اس کے آخر میں زیر آ سکتی ہے، کسرہ آ سکتا ہے۔ کیا وہ لفظ غیر منصرف بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یعنی غیر منصرف رہے گا یا منصرف بن جائے گا؟ اس حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ رہے گا تو یہ غیر منصرف ہے۔ ہاں البتہ جو الف لام ہے یا اضافت ہے اس کی وجہ سے زیر آ سکتی ہے۔ غیر منصرف اس لیے رہے گا کہ ان کے ہاں تعریف ہی یہ ہے غیر منصرف کی کہ جس میں دو سبب پائے جائیں۔ اب چاہے مضاف بن جائے یا الف لام داخل ہو جائے تو دو سبب تو بہرحال پائے جا رہے ہیں، تعریف پوری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو غیر منصرف ہی کہتے ہیں۔ جو بعض دوسرے حضرات جو تعریف یہ کرتے ہیں
کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کسرہ نہ آئے، تنوین نہ ہو، تو ایسے حضرات کے نزدیک یہ لفظ غیر منصرف سے منصرف بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا، کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں۔ المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد جو ہے مرفوعات میں ہے، یعنی یہاں مقصد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی جو پہلی بحث ہے خاص طور پہ ابتدائی مبادیات اور ابتدائی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، وہ ہمارا مرفوعات کا ہے۔ اب مرفوعات کسے کہتے ہیں میں گزارش کر چکا ہوں۔ مرفوعات سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں جن پہ کوئی عامل داخل ہو یا عامل لفظی ہو یا مانوی ہو، اور ان کو وہ حالت رفع میں۔ مرفوعات کا مطلب کیا لیں گے جی؟ وہ تمام اسماء جو حالت رفع میں، اور یہ اسماء سے مراد بھی اسماء مورب ہیں، وہ تمام اسماء مورب جو حالت رفع میں ہیں۔ اب حالت رفع اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رفع کی کتنی علامتیں ہیں۔ ضمہ بھی ہے، جس میں ضمہ میں دو پیش ایک پیش آ جاتا ہے، اسی طرح واو بھی ہے، الف بھی ہے، اور ضمہ تقدیری بھی ہے وغیرہ۔ تقریباً یہی علامتیں ہیں جو حالت رفع کی، جن پر یعنی وہ تمام اسماء جو حالت رفع میں ہوں اور ان پر یہ رفع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی، اور وہ 8 ہیں۔ کتنی اقسام ہے جی؟ الاسماء المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعہ کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 8 اقسام ہیں۔ ذرا عبارت پڑھ دیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ احمد بھی آپ پڑھیں۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء المرفوعات 8 اقسام: الفاعل والمفعول الذي الفاعل، لم یہ دیکھیں یہ لفظ، ذرا میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں۔ الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله، یعنی جس کا فاعل ذکر نہ ہو۔ جی جی، ومفعول ما لم يسمى فاعل، ٹھیک ہے۔ والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما ولا المشبهتين جی بليس جی، وخبر لا التي لنفي الجنس جنسي، نفی الجنس کیا پڑھیں گے؟ نفی التي لنفي الجنسي۔ جی بالکل، ہاں جی۔ دیکھیں الاسماء المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعہ جو ہیں 8 اقسام پر ہیں۔ نمبر 1 ہے فاعل، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ مفعول ما لم یسمى فاعل، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، اور یہ ہوتا ہی کس میں ہے؟ فعل مجہول میں۔ فعل مجہول کا جو نائب فاعل یعنی مفعول ہوتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ اس کو اردو میں ہم کیا نام دے سکتے ہیں جی؟ نائب فاعل۔ کیا نام دے سکتے ہیں؟ نائب فاعل، جو فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے والمبتدا، یعنی مبتدا۔ مبتدا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ چوتھی قسم خبر ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے استعمال ہوتی ہیں۔ اور آپ کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے انا اور اس کے ہم مثل الفاظ،
کا اسم. آپ یہ پڑھ چکے ہیں دروس اللغہ میں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. تو ان کی خبر انا اور اس کے ہم مثل الفاظ کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. چھٹی چیز ہے کانا اور اس کے ہم مثل الفاظ. اخوات کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ ہم مثل الفاظ. کا اسم, یہ کانا جو کہ ناقصہ افعال ناقصہ مراد ہے یہاں کانا وغیرہ سے. اور اسی طرح ما ولا کا اسم 7ویں نمبر پر ما, یہ میں لکھی تو ہے اوپر, صرف یہاں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو جائیں اور ذہن نشین ہو جائیں. ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں. لیسا کیا ہوتا ہے جی, کسی کے ذہن میں ہے؟ جی, لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے. لیسا کیا ہے جی؟ فعل ناقص. جیسے کانا کا عمل ہوتا ہے, یہی لیسا کا عمل ہوتا ہے. اب کانا کا عمل کیا ہوتا ہے؟ کانا کی اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, خبر منصوب ہوتی ہے. تو اگر ایسے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں یعنی فعل ناقص والا عمل کریں تو ان کا ظاہر اسم مرفوع ہی ہوگا. آگے چلتے ہیں. 8ویں قسم خبر لا التی لنفی الجنس یا خبر للتی لنفی الجنس, یعنی اس لا کی خبر جو کسی جنس کی نفی کرنے کے لیے آئے. جیسے اس کی مثال ہم دیتے ہوتے ہیں, لا رجل فی الدار, مثال کے طور پر لا رجل فی الدار, کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. آدمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے گھر میں, یہ مفہوم ہے اس کا. لا رجل فی الدار یعنی جو مرد نام کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی مرد گھر میں نہیں ہے. تو گویا یہ پوری جو جنس ہے اس کی نفی ہو گئی. تو یہ اس طرح کا لا جو ہے اس کی جو خبر ہوتی ہے جیسے فی الداری. اب یہاں فی الداری چونکہ حرف جار مجرور پر مشتمل ہے, اس لیے وہ آپ کو خبر مرفوع تو نظر نہیں آ رہی, لیکن جس فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے فی الداری جار مجرور مل کر, وہ بہرحال مرفوع ہی ہوگا. یا اسی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں لا رجل قائم فی الدار. لا رجل اگر آپ فی الداری سے پہلے قائم کا لفظ لگا دیں تو اب آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ قائم جو ہے یہ لا کی کیا ہے؟ خبر ہے. اچھا جی, یہ تو تھی 8 اقسام. سب سے پہلی جو فصل ہے وہ فاعل سے متعلق ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو ریز کر دوں جی. جی سر. یہ تو بالکل وہی نام ہی لکھے ہیں میں نے, کوئی اس میں وہ ایسی بات نہیں کی ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے. جی, پہلی فصل ہے الفاعل. اس کی عبارت جی تو ذرا پڑھیں جی. ہاں جی, کون آغا صاحب آپ پڑھ دیں عبارت الفاعل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاعل هو كل کل اسمن, او کل اسمن ہے نا, کل اسمن کو جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کل اسمن. كل اسم جی, قبله قبلہ یہ لفظ کیا ہے؟ قبله جی, فعل او صفة قبلہ فعل, قبلہ فعل فعل او صفت. جی او صفة جی, اسند یہ میں نے لکھ دیا ہے جی. اسندہ کیا آئے گا؟ اسند الیہ على معنى جی, علی معنی, على معنى انه قام به لا وقع عليه.
جی نحو قام زید وزید ضارب ابوه عمرا عمرن، عمرا جی عمرن، عمرا وما ضرب زید وعمر زید عمرن وما ضرب زید عمرن. یہ واو جو ہے نا یہ زائد ہے، سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے. یہ کس لیے آتا ہے؟ عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے، عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے کہ عمر کا جو لفظ ہے وہ بہرحال منصرف ہے، دو پیش دو زبر دو زیر آ سکتی ہیں اور کسرہ بھی آ سکتا ہے، لیکن عمر کا جو لفظ ہے وہ غیر منصرف ہے. اچھا جی، تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو اس کی پہلے مثال دیتے ہیں، جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، یعنی فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو. اس پر واقع نہ ہو، یعنی فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں اس کی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قام زید، جی ذرا اس میں غور کریں، زید اسم ہے، جی بتاتے جائیں جی. زید اسم ہے اور اس سے پہلے ہے فعل ایک، یعنی جو میں ابھی فعل کی مثال دے رہا ہوں، اور فعل کی اسند الیہ علی معنی، میں اس کا ترجمہ کرنا بھول گیا ہوں، اس فعل کی نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف، علی معنی بئی معنی انہ قام به لا وقع علیہ، کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس اسم کے ذریعے قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زیدن کا لفظ ہے یہ کون ہے جو یہ کاما کا فعل سر انجام دینے والا ہے؟ تو یہ کاما زید کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر اس جملے کے حساب سے بات کریں ہم کہ زید کھڑا ہے، اگر زید نہ ہو تو یہ کاما کا جملہ ممکن، یعنی لفظ جو ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ اور نہیں کھڑا ہوتا، میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک کوئی کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت تک کاما کا تحقق نہیں ہے. جب تک کوئی کرنے والا، جب تک کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، فاعل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ فعل واقع ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے، یعنی یہی مطلب ہے قام بہ، کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو. اچھا، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو، یہ لفظ اس وقت بولے جاتے ہیں جب ہم مفعول بہ کا لفظ بولتے ہیں، کہ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل کا فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جیسے اکل زید الطعام مثال کے طور پر. اب یہ الطعام جو ہے یہ وہ لفظ ہے جس پر زید کا جو فعل ہے اکل کھانے کا وہ اس پر واقع ہے. گویا کہ یہ عقل کا فعل نہ تو زید کے بغیر ممکن ہے اور نہ ایسی چیز کے بغیر ممکن ہے جب تک کھانے والی چیز نہ ہو. تو اس لیے ہے تو دونوں ضروری، لیکن ان میں جو زید کا لفظ ہے یہ جو ہے ایسا لفظ ہے کہ فاعل کے درجے میں آ جائے گا، اور جو الطعام کا جو لفظ ہے یہ فعل متعدی کی بات ہے. فعل لازمی میں ایسا نہیں ہوتا، فعل لازمی میں تو فعل فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، وہاں مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو یہ فعل متعدی کے حوالے سے بات ہے کہ فعل متعدی میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. مفعول بھی نہیں ہوگا تو سمجھ لیں کہ فعل کا تحقق نہیں ہو سکتا. تو خیر میں اس کا ترجمہ ذرا کرتا ہوں، آپ کوئی بات نہ سمجھ جائے تو پوچھ سکتے ہیں. وہ فاعل وہ ہے کل اسم، ہر وہ اسم قبلہ فعل، جس سے پہلے فعل ہو. چلیں پہلے یہ صفت ان والی بات بھی میں دوبارہ دہرا دوں کیونکہ ابھی فعل کی بات کی ہے.
یا پھر صیغہ صفت ہو. ذرا یہاں دیکھیں ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو یا پھر صیغہ صفت ہو اس سے پہلے. یعنی فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی صیغہ صفت ہو. صیغہ صفت کا مطلب کیا ہے؟ جی پہلے بھی گزر چکی ہے یہ بات، تو بتانا چاہیں گے؟ جی صیغہ صفت کی جی بتائیں جی. جو کچھ خاصیت بتائے کسی اسم کی. صیغہ صفت میں نا یہ چیزیں آتی ہیں، یہ نوٹ کر لینا آپ. اسم فاعل، اسم فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسم مفعول، اور اسی طرح اسم مصدر، اور اسی طرح صفت مشبہ. یہ گردان آپ نے سنی ہے جی صفت مشبہ کی؟ سنی تو یہ سر دیکھتا ہوں، اس کو یاد نہیں آ رہی ہے. صفت مشبہ کی مثال ہے جیسے کریم. کیا مثال ہے جی جو مستقل پراپرٹی ہوتی ہے کسی کی. جی جی بالکل. شریف، صحیح. کریم، غنی، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور اس میں تفضیل، یہ اور اس میں کسی حد تک آپ اس میں مبالغہ کو شامل کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن وہ اس میں آ ہی جاتا ہے. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، صفت مشبہ، اسم تفضیل. اگر یہ الفاظ، پر یہ تو اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں نا یہ تو سارے. جی جی اسماء مشتقہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں یہ تمام ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں فاعل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہ فعل متعدی سے بنے ہوں تو ان کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ نے پچھلے ہمارے 2 اسباق میں جب عبارت ہم پڑھتے رہے تو وہاں ایک اس طرح کی لی بقاء الاسم نہیں بلکہ ابقاء کا جو لفظ آیا تھا، جہاں ہم فاعل بھی اور مفعول بھی کا بھی تذکرہ کر رہے تھے، اگر شاید پچھلی عبارت میں کوئی لفظ آیا ہو. ہاں جی اس میں تو نہیں ہے، اس سے پیچھے والے صفحے پر ہوگا جو ابھی یہاں نہیں، یعنی وہ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے، جس میں یہ تھا کہ ہا وغیرہ کا تذکرہ تھا نا. الہا آپ کو یاد آ رہا ہوگا، الہا کو ہم نے مفعول بھی بنایا تھا. اس میں وہ جو کنڈیشن تھی وہ اس میں مصدر کا مفعول بھی بن رہا تھا، یاد ہے جی؟ جی سر. ہاں تو دیکھیں اس میں مصدر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ. اس کو نحو کی کتابوں میں ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک مشترکہ نام صیغہ صفت. کیا نام دیا جاتا ہے جی؟ صیغہ صفت. جی اب ذرا فاعل کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے یا تو فعل ہو یا کوئی صیغہ صفت ہو. صیغہ صفت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اسم فاعل ہو سکتا ہے، اسم مفعول، اسم مصدر، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ سارے ہو سکتے ہیں. اچھا یہ فعل یا صیغہ صفت ان کی نسبت اس اسم کی طرف، اسند الیہ کا مطلب یہی ہے کہ اس فعل یا صیغہ صفت کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو. علی معنی، بئی طور، بئی معنی، انہ قام به لا وقع علیہ، کہ وہ صیغہ صفت یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. واقع ہونے کا مطلب جیسے اکل زید الطعام، میں نے مثال دی ہے کہ عقل کا فعل جو ہے وہ زید کے ذریعے طعام پر واقع ہو رہا ہے. تو خود جو زید ہے اس کے ساتھ اس کے وجود سے یہ فعل قائم ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو فاعل کا نام دیں گے، اور جس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے اس کو ہم مفعول بھی کا نام دیں گے. تو خیر یہاں چونکہ فاعل کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہم اسی تک محدود رہیں گے کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، اور پھر اس فعل کی نسبت یا صیغہ صفت کی نسبت اس اسم کی طرف کی گئی ہو. جیسے اکلا زید، اب زید کی یعنی جو ہے عقل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، یہ مطلب ہے. علامہ یہ بار بار یہی بات بئی معنی کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، اس اسم پر واقع نہ ہو. جیسے پہلی مثال دیکھیں قام زید. اب قام زید میں قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے. وزید ضارب ابوہ عمرا، اب دیکھیں زید ضارب ابوہ،
کہ اس کا والد مارنے والا ہے عمرن عمر کو. اب ضاربن جو ہے یہ اسی کا صفت ہے، اسم فاعل ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے، عمرن اس کا مفعول بھی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو ابوہ کے الفاظ ہوں گے یہ فاعل کہلائیں گے. وما ضرب زید عمرا، وما ضرب زید عمرا، اور زید نے عمر کو نہیں مارا. اس میں بھی ہم حرف نفی کا خیال نہیں کریں گے، الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہم جب ضرب کا لفظ بولیں گے تو لازمی بات ہے اس کو ایک فاعل کی بھی ضرورت ہوگی اور مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوگی. تو اس وجہ سے یہ نفی کی مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح مثبت جملوں میں فعل جو ہے فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے کہ وہ فعل اس فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اس طرح منفی جملوں میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ منفی جملوں میں اگرچہ فعل اس کے ذریعے قائم تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ترجمہ یہ کہ زید سے مارنے کا فعل سرزد نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو جملے کا سٹرکچر ہوتا ہے اس میں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ضرب فعل ہے، زید ان کو ہم ترکیبی حیثیت سے فاعل ہی کہیں گے اور عمرن کو مفعول بھی کہیں گے. تو خیر میں دوبارہ تعریف کو ہلکا پھلکا دہرا دوں، ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو اور اس فعل یا صیغہ صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو اس اعتبار سے کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا وما ضرب زید عمرا. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر یہ جو درمیان والا ہے وزید ضارب ابوہ عمرا، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور زید کہ اس کا والد عمر کو مارنے والا ہے، یعنی زید کے بارے میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اس کا والد عمر کو مارنے والا ہے یا مار رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی اس میں یہ نہیں بن رہا کہ زید جو ہے وہ مارنے والا ہے عمر کے والد کو؟ نہیں 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 نہیں، وہ ابا ہو جائے گا کیوں ابو سے ابا. اچھا اچھا اس کا والد. ابھی دیکھیں ابوہ میں ہو ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، ضاربن کا جو اسم فاعل ہے وہ ابوہ ہے اور عمرن جو ہے یہ ضاربن کا مفعول بھی ہو جائے گا. سر اگر یہ ابا ہوتا تو پھر زید کو ہمیں وہ بنانا پڑتا نا، پھر زید فاعل ہو جاتا، زید نے مارا. جی جی ہے ویسے تو ٹھیک ہے، مثال اتنی بری بھی نہیں دیتے کہ زید اپنے والد اچھا پھر عمرن کی ضرورت نہیں. جی جی آپ ہاں اچھا پھر ٹھیک عمرن ہے میں ضرورت نہیں. یہ آپ نے اچھا کہا کہ مثال بری نہیں دیتے. ہو سکتا ہے سر کفر و اسلام کا مورکہ ہو یار، ہمیں کیا پتا. چلیں تو خیر زید ضارب ابوہ عمرن، یہ عمرن ساتھ لفظ اس لیے لگایا ہے کہ آپ کو مفعول بھی علیحدہ سے انہوں نے دے دیا ہے کہ والد کو مارنے کی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے سر. خیر تو بہرحال یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح فعل کا فاعل ہوتا ہے صیغہ صفت کا بھی فاعل ہوتا ہے. یہ بات تو سمجھ آ گئی نہیں جی آپ کو؟ آ تو گئی ہے سر، دیکھیں آگے. اور یہی بات ہے، کوئی اور اضافی بات بالکل نہیں ہے کہ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو اس سے پہلے فعل ہو. اچھا یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے نا کہ اس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، اگر یہ اس طرح جملہ ہو زید قام، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یا پڑھ چکے ہیں یہ بات؟ یہ جو ہوتا ہے مؤخر جی اگر زید قام ہو تو پھر آپ اس کو کیا نام دیں گے جی؟ زید مبتدا کیا نام دیں گے جی؟ مبتدا مقدم اور ہونا چاہیے، قام کے اندر ہوا خبر ضمیر اس کا فاعل ہوگی جو کہ یا قام اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر. خبر بن جائے گا. اس وجہ سے یہ شرط لگائی ہے کہ فاعل سے پہلے فعل ہونا چاہیے یا صیغہ صفت ہونا چاہیے. اگر فاعل کا لفظ یعنی اسم پہلے ہے فعل بعد میں ہے یا صیغہ صفت بعد میں ہے تو اس صورت میں ہم زید کو یا اسم کو جو بھی ہوگا وہ مبتدا تو بنائیں گے، فاعل نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسند الیہ کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف بھی کی گئی ہو تبھی وہ فاعل کے اس میں آئے گا. ہاں جی وکل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظہر، یہ لفظ کیا ہے؟ مظہر، کا ذهب زید او مضمر بارز کا ضربت زیدا او مستتر کا زید ذهب. ویسے تو اس کو جملہ ہے، اسے جملہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. کا زید ذهب، میں دوبارہ دہرا دوں کاف کا یہ حرف جر ہے
اس کا تقاضا یہ ہے کہ زیدین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے جی؟ بولیں جی. حرف جر کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے اس کو؟ زیدن ہونا چاہیے. لیکن چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ من حیث الجملہ کیا ہوتا ہے جی؟ مبنی. جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مبنی ہوتا ہے. پین نہیں لکھ رہا، ایک منٹ. تو اس لیے جملہ من حیث الجملہ مبنی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو کوئی اعراب نہیں دیں گے، جو اس کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب باقی رہے گا. کیوں نہیں لکھ رہا؟ چلیں اب یہ لکھنا بند ہو گیا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے. بہرحال خیر اسی کو ہم مکمل کر لیں کہ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ. ایک منٹ اور طریقہ آزما لیتے ہیں. جی یہ لکھے گا، میں کہہ رہا ہوں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مُظْهَرٍ. ہر وہ فعل جس کے لیے فاعل مرفوع اس میں ظاہر ہو، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو فاعل اس میں یعنی اس میں ظاہر کی شکل میں ہوگا یا پھر اس میں ضمیر کی شکل میں ہوگا. اب ضمیر کی دو صورتیں ہیں، یا تو ضمیر لفظوں میں موجود ہوگی جیسے ضربتا، یا ضمیر مخفی ہوگی پوشیدہ ہوگی جیسے زید ذہب. میں دوبارہ دہرا دوں، اس پورے جملے میں فاعل کی تین صورتیں بیان کر دیں کہ فاعل تین صورتیں ممکن ہیں. نمبر ایک، فاعل کیا ہو جی؟ اس میں ظاہر ہو. فاعل اس میں ظاہر ہو. اب اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں موجود ہے، جیسے ذہب زید. اب وہ جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو رفع کی حالت نظر آ رہی ہوتی ہے. بے شمار مثالیں آپ اس میں لے سکتے ہیں جیسے ذہب زید. اب ذہب زید میں زید جو ہے یہ کیا بن رہا ہے جی؟ فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، مرفوع ہے. جی دوسری صورت فاعل کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں ضمیر ہو. فاعل کیا ہو؟ اس میں ضمیر ہے. ضمیر کی پھر دو صورتیں ہیں، ضمیر بارز جی اور ضمیر مستتر. ضمیر بارز کا مطلب یہ ہے جی ضمیر، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی سر نظر تو آ رہا ہے یہاں پہ سائن کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا چلیں میں اس کو جی میں کہہ رہا ہوں ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. ضمیر بارز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضمیر آپ کو نظر آئے، لفظوں میں موجود ہو، جیسے ذہبتا. اب ذہبتا میں آپ کو فاعل کی ضمیر کیا آئے گی؟ نظر، تا. ٹھیک ہے. اور ضمیر مستتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں آپ کو ضمیر نظر نہ آئے، لفظوں میں فاعل یعنی ضمیر کی شکل میں نظر نہ آئے. جیسے آپ کہتے ہیں جی ذہبا. اب ذہبا اس کے پیچھے زیدن چلے لگا دیں، زیدن تو مبتدا ہو گیا، ذہبا خبر ہے، تو فاعل کون ہے اس کا؟ فعل ہونے کے ناطے تو اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف مڑ رہی ہے. تو اس طرح یہ فاعل کی ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے. تو ضمیر کی شکل میں جب فاعل ہو تو دو صورتیں ہوں گی، ضمیر بارز یعنی لفظوں میں موجود ضمیر، یا ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیر. تو یہ تھا کل فعل، ہر وہ فعل لازم ہو یا متعدی اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے جو کہ مرفوع ہو، اس میں ظاہر ہو. مرفوع ہو، مظہر اس میں ظاہر ہو. کذہب زید، جیسے کہ ذہب زید. او مضمر بارز، یا پھر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوگا جو کہ ظاہر ہو، لفظوں میں نظر آئے، جیسے کہ ضربتا یا ضربتی.
وغیرہ، زیدن، او مستترین یا پھر ضمیر مستتر ہوگی جیسے زیدن ذہب۔ جی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہو چکی ہے پہلے بھی، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فاعل کے ساتھ ساتھ کان لہو مفعول بہ ایضا، کان لہو مفعول بہ ایضا، اگر فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول بہ بھی ہوگا، جیسے ضرب زید عمرا، اب زید جو ہے وہ ضرب کا فاعل ہے، عمرا جو ہے وہ ضرب کا مفعول بہ ہے، جو مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے آپ کو عمرن کے اوپر دو زبر نظر آئیں گے جو کہ نصب کی علامت ہے۔ اگلا ایک قاعدہ پڑھ کے آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَ الزَّيْدُونَ، وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى نَحْوُ الزَّيْدَانِ ضَرَبَ وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ نَحْوُ الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا۔ آسان سا اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، جی یہ کس کس کو سمجھ آیا اس میں ظاہر ہو؟ یعنی ضمیر نہ ہو تو اس کا نام دیا جی گیا ہو کوئی ساتھ بھی میں۔ اسم ہو جائے، ضمیر نہیں ہونی چاہیے، تو اس صورت میں فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ فعل کو ہمیشہ کیا لایا جاتا ہے جی؟ واحد۔ واحد۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ جمع ہو سکتا ہے، وہ تثنیہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ لفظوں میں موجود ہے۔ آپ فعل کو جس میں یوں کہہ لیں کہ تثنیہ اور جمع کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کہیں جی مارنا، مارنا اس کو آپ تثنیہ کریں جی، نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک مرتبہ مارنا، دو مرتبہ مارنا وہ الگ چیز ہے، یعنی بذات خود مصدری معنی جو ہوتا ہے مارنا، اس میں کوئی جمع تثنیہ کا رول نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس ضرب کے فعل کو جو سر انجام دینے والے لوگ ہیں یا کوئی اور ہے تو وہ تثنیہ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو خیر اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے، چاہے وہ اس میں ظاہر، فاعل اس میں ظاہر چاہے تو واحد ہو، نمبر دو تثنیہ ہو، نمبر تین جمع ہو۔ چاہے تثنیہ ہو، چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ہر صورت میں آپ فعل کو کیسے لائیں گے جی؟ واحد لائیں گے۔ اب واحد میں لائیں اس گے۔ کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ اچھا پہلے سن لیں، اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، تو اس صورت میں آپ ضمیر کے مطابق فعل کو لائیں گے۔ کس کے مطابق لانا ہے؟ ضمیر کے مطابق۔ اگر ضمیر واحد کی ہے تو فعل بھی واحد، ضمیر تثنیہ کا ہے کی ہے تو فعل بھی تثنیہ کا، اور ضمیر جمع کی ہے تو فعل بھی جمع کا۔ یہ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں، ان ترجمہ میں کر دیتا ہوں، مثالیں اس میں خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ ہاں جی، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، مظہرن کا کیا مطلب کریں گے جی؟ اس میں ظاہر، فاعل اس میں ظاہر ہو، وحید الفعل ابدا، کرسر کام نہیں کر رہا اس لیے عبارت کی طرف توجہ رکھیں، وحید الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے، جیسے ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون۔ اب لفظ ضرب فعل ایک ہی طریقے سے استعمال ہوگا، آ جا کے جو فاعل کے الفاظ ہیں وہ تسنیہ جمع میں تبدیل ہو گئے۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہے، وحید للواحد، واحد کے لیے ضمیر واحد کے لیے فعل واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضرب، وسنی للمثنى، اور تثنیہ کے فعل یعنی تثنیہ کے لیے فعل کیا لایا جائے گا؟ تثنیہ، جیسے الزیدان ضرب، اب الزیدان تثنیہ کے الفاظ ہیں تو اس کا جو فعل ہوگا وہ بھی تثنیہ کا ہوگا ضرب، اور ہے بھی یہ دیکھیں اس میں ضمیر کی شکل میں۔
الف اس میں ضمیر ہے. وجمع للجمع اور جو ہے فعل جمع لایا جائے گا اگر فاعل جمع کا الفاظ ہیں جیسے الزیدون ضربوا. اور یہ تثنیہ جمع یا واحد کی باتیں کب ہو رہی ہیں؟ جب فاعل اس میں ضمیر ہو. جب فاعل کیا ہو؟ اس میں ضمیر کی شکل میں ہو, چاہے وہ بارز ہے یا مستتر وہ الگ چیز ہے, لیکن ہو اس میں ضمیر کی شکل میں تو پھر فاعل کو فاعل کے مطابق لائیں گے. جس طرح کی مطلب اگر ضمیر واحد ہے تو فعل کو بھی واحد لائیں گے, اگر ضمیر تثنیہ ہے تو فعل کو بھی تثنیہ, ضمیر جمع ہے تو فعل کو بھی جمع لائیں گے. تو یہاں تک ہمارا سبق ہے. اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اس میں لائیو سیشن میں کریں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اگلا سیشن کب؟ یعنی میں نے سنا تھا سر یہ آخری پڑھائی کا وہ ہے ہفتہ. جی اگلا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا اور وہ ہمارا آخری ہفتہ ہوگا, لیکن میں اس پہ تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے. ہدایت النحو کو چاہے لیکچر کی شکل میں ریکارڈ کر کے بھیج دوں, آپ سن لیں, اور 2 ہفتوں بعد کوئی لائیو سیشن رکھ لیا جائے آدھے پونے گھنٹے کا, تو اس میں اس کو ڈسکس کر لیا جائے. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے سیمسٹر میں اس کتاب کو جاری رکھا جائے اور اس کی اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی جائے. تو دعا ٹھیک ہے بھی سر. جی یہ جو سر دوسرا ایک سوال ہے, اگر فائل جو ہے وہ مضمر ہو اس تو کا اس کی جو مثالیں ہیں اس میں اصل میں فائل ہے تو, لیکن وہ اس سے فعل سے پہلے ذکر آ گیا ہے اس کا. وہ فائل نہیں ہے, وہ بیسیکلی مبتدا کا اس کو اچھا وہ بنایا, مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے وہ مبتدا ہوگا اور اس کی طرف ضمیر لوٹے گی فائل کی. ٹھیک ہے سر, بہترین. اچھا سر, اب ہو یہ رہا ہے پچھلے کچھ لیکچروں سے کہ آپ, کیونکہ اس میں مٹیریل زیادہ ہے نا, تو یعنی کہ اس کو سیکھنے کے چکر میں نے نوٹس نہیں لیے, تو اس وجہ سے اب وہ جو لائیو لیکچر ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ مل نہیں رہے ہیں. تو میں نے ویسے میسج بھیج دیا مولانا اسامہ صاحب کو. جی نہیں وہ میں تو لنک بھیج دیتا ہوں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کو پبلک نہیں ہے شاید. پبلک نہیں کیا اور ان لسٹ کیا ہوا ہے. تو میں ایک تو اچھا یہ ان سے گزارش کروں گا, وہ آ نہیں رہے جو جنہوں نے اپلوڈ کیا تھا نا, تو وہ میں ٹھیک ہے کل ان سے سر. رابطہ کرتا ہوں, وہ آ جائیں. ایک تو لنک ان کو دے دیں سارے, اور یا خود بھی یہ لنک لے لیں, وہاں سے مل جائیں گے کیونکہ ان کے پاس بھی اکاؤنٹ ہے اوپن. تو میں اسامہ صاحب سے تو لنک بہرحال آپ کو بنا دیں یا اس کو جو ہے پبلک کر دیں, تو کوئی بھی صورت جو ہے وہ کر کے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. انشاءاللہ. شکریہ سر, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, اجازت. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. یہ ذرا کثر جو ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.